امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے لفظ قرآن، یہ اسم عالم ہے، ایک پراپر نون ہے، کسی اور مادے سے نہیں نکلا. جبکہ علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ لفظ قرآن کسی اور مادے سے نکلا ہوا ہے، اس میں مشتق ہے. اب وہ کس مادے سے نکلا ہے اور قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لفظ قرآن قارینہ سے نکلا ہے. قارینہ کا مطلب ہوتا ہے قارینۃ الشیء بالشیء، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مل جانا. جس طرح ایک احرام کے اندر حج اور عمرے کو جب ملایا جاتا ہے تو اس کو حج قران کہتے ہیں. اب اس ڈیفینیشن کی روح سے قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کلمات، الفاظ، صورتیں، حروف، ان سب کو ملا کے ایک مجموعہ بنایا گیا ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں. جبکہ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لفظ قرآن قرائن سے نکلا ہے، اور قرائن قرینہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دلیل، برہان. جیسے عام لوگ یہ لفظ بولتے ہیں کہ یہ بات قرینے سے ثابت ہے، مطلب کیا ہے؟ دلیل سے ثابت ہے. تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشن دلیلیں بیان کی ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل کو بیان کیا ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں. امام لحیانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لفظ قرآن قرأ یقرأ قراءۃ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، تلاوت کرنا. تو اس ڈیفینیشن کی روح سے قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. اور یہاں قرآن کی یہ خوبصورتی بھی ہے اور اس کا نایاب پن بھی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، انسان ایک دفعہ پڑھے گا، 2 دفعہ پڑھے گا، اکتا جائے گا. لیکن قرآن کو جتنی دفعہ زیادہ پڑھے گا اتنی ہی زیادہ وہ چاشنی اور لذت کو محسوس کرے گا. امام زجاج کہتے ہیں کہ قرآن کا جو لفظ ہے القرء سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے الضم والاجتماع، جس کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، جمع کر دینا. الجمع والضم والاجتماع، جمع کر دینا، اکٹھا کر دینا. اس لیے قریہ، بستی کو قریہ اس لیے بولتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہو کے رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں. تو امام زجاج کہتے ہیں قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے قصوں کو، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کو، اوامر اور اللہ رب العزت نے وعدوں کو اور وعیدوں کو، نصیحتوں کو اس قرآن میں جمع کر دیا ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں. اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے.